آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا رستہ کس طرف سے حرم شریف طرف انٹر ہو رہا ہے اور اس رستے کے سامنے کون سی نشاندہی ہے. آپ کس رستے سے خانہ کعبہ شریف طرف طواف میں یعنی کہ جنہوں نے احرام میں جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، اور کن رستوں سے آپ جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے وہ حرم شریف طرف انٹر ہو سکتے ہیں. کون سی پارکنگ کس طرف ہے اور کون کون سی نشاندہی حرم شریف کے اندر موجود ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس رستے سے انٹر ہوئے تھے. تو ویڈیو پوری دیکھنا اور ویڈیو کو آگے بھی لازمی شیئر کرنا. کلاک ٹاور کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے دو رستے انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کی جانب. اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ کلاک ٹاور کے لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پہ ہے. اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف طرف انٹر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو کالی کالی دیواریں آپ کو نظر آ رہی اس کے اندر 2021 اور 2022 میں خانہ کعبہ شریف کا جو غلاف مبارک ہے اس کا کچھ موقع حصہ ملا کہ ہم نے بھی یہاں پہ جا کر اس پیارے اس مقدس غلاف خانہ کعبہ شریف کو سلائی کیا. شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صبان کچھ تو خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور کچھ باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب. جو نماز ظہر سے پہلے اندر انٹر تھے، جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا، اب وہ باہر نکل رہے ہیں. اور جو نماز ظہر سے پہلے اندر انٹر نہیں اللہ پاک آپ سب کو جلد اس پیارے گھر کے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم اس پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں گھروں میں حسن و بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس پیارے گھر کے دیکھنے کی خواہش رکھتے، جیسے باب العمرہ گیٹ سے باہر نکلیں تو اس طرح کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ سامنے جا نماز شکل کی بلڈنگ ہے، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اس طرف جبل دیکھیں یہ خوبصورت مناظر. سامنے باب الفتح گیٹ 45 نمبر، اور یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور یہاں سے آپ کو پیارے گھر کی مقدس گھر کی بیت اللہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. چھت کے اوپر مسجد عبداللہ کے بالکل سینٹر ہے، یعنی کہ سینٹر کے اوپر یہ گنبد ہے اور یہ الیکٹرک ہے. اب اس طرف سے ہٹا دیا گیا ہے. اب جب اس طرف سایہ چاہیے تو یہ موو ہو کر اس جانب آ جائے گا. اور یہ جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، ایک کنگ توبہ یا اللہ میری توبہ، آج تو سورج آگ برسا رہا ہے. آگ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ نا خلا نہ کرے حاجیوں کے لیے نا چیلنج ہو گیا ہے. تقریباً 100 میں سے 20% سے وہ حاجی صاحبان ہوں گے جو یہاں پہ تقریباً 40 سال سے کم ہو گئے. 80% جو آئسمان ہوتے ہیں نا وہ 40 سال سے زیادہ ہی ان کی عمر ہوتی ہے. اور جتنی یہاں پہ اس ٹائم گرمی ہے، جتنی یہاں پہ آگ برس رہی ہے، یعنی کہ آج تو پچھلے ہفتے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈبل گرمی ہو گئی ہے. تو جو آئسمان 40 پلس ہے ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے اس حد میں کہ وہ ان کے لیے کافی بڑا یہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. ابھی جا رہے ہیں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں. مکہ کے اندر اسی طرح کے راستے بہت سارے ہیں، یعنی کہ جو پورا مکہ ہے وہ پہاڑوں پہ ہے، تو اسی طرح کی نفقیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں. جیسا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب، تو یہ کنگ فہد روڈ ہے. کنگ فہد روڈ سے حرم شریف کی جانب یہ ایک نفق ہے، اور حرم شریف سے واپس کنگ فہد روڈ کی جانب اس طرف یعنی کہ اس کی دوسری سائڈ پہ دوسری نفق ہے. ماشاءاللہ بھی دیکھیں سامنے یہ راستہ حرم شریف طرف انٹر ہو رہا ہے، یعنی کہ جو مین راستہ غزہ پارکنگ کی طرف اترتا ہے، اور اس جانب کلاک ٹاور. اور یہ راستہ جا رہا ہے جس طرف غزہ کبری ہے، جنت المالا قبرستان اس سائڈ پہ حرم روڈ کی طرف. اور یہ راستہ جا رہا ہے مس ولا والی سائڈ پہ. یہ جو بلو گاڑی جا رہی ہے یہ مس ولا کی طرف جا رہی ہے. اور اس طرف اس نفق سے ہم ابھی نکلے ہیں، اور یہ ایک نفق ہے جہاں سے گاڑیاں واپس نکل رہی ہیں، اور اس کو کنگ فہد روڈ بولتے ہیں.
سامنے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، کنگ فہد روڈ ٹرنل، اور اوپر لکھا ہوا ہے طریق المالک فہد، یعنی کہ طریق یہاں پہ رستے کو بولتے ہیں۔ اور اس طرف سے فہد روڈ انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب، اور اس طرف سے ایگزٹ ہوتی ہیں گاڑیاں، باہر نکلتی ہیں۔ بالکل سامنے اس طرف غزہ پارکنگ ہے، سامنے کلاک ٹاور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، اور ٹائم دیکھیں 5:45 ہو گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور یہ پہاڑ، ان پہاڑوں پہ کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا۔ آنے والے کچھ سالوں میں یہ پہاڑ بھی یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے، یہاں پہ یہ حرم شریف کے اندر یہ حرم شریف کا سین بن جائیں گے یہ پہاڑ، اور یہاں پہ کافی بلڈنگیں ہوں گی جو کہ کنگ سلمان گیٹ کا حصہ ہوں گی۔ نماز فجر کے بعد گاڑیاں واپس نکل رہی ہیں حاجیوں کو لے کر، جن حاجیوں کی رہائشیں بلڈنگوں میں ہیں، یعنی کہ جو حاجی صاحبان تھوڑا دور رہتے ہیں، وہ گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ یہاں پہ لیبر ناشتہ کر رہی ہے صبح صبح، اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے صبح صبح۔ یہاں رکھے ہوئے پروٹھے، حلوہ، اور سایت ہوتی ہے چائے، اور یہیں سے 1 ریال کی چائے لیتے ہیں، اور ساتھ میں 1 ریال کے بسکٹ یا پروٹھا۔ تو یہاں سے تقریباً 40% لیبر یہاں ناشتہ کرتی ہے چلتے چلتے۔ یہاں پہ تقریباً میکسیمم 6-7 ملکوں کے بندے ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور دیکھیں یہاں پہ کوئی پہچان نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ مصری ہے، یمنی ہے، یہ انڈونیشی ہے، بنگالی ہے، مطلب یہاں پہ کوئی پہچان نہیں، سیم ایک جیسی وردی ہے، اور یہ جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو رہنا بیٹھنا کھانا پینا ہے یہ تقریباً سیم ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم انڈین بیٹھ کے کھا رہے تھے، پاکستانی، انڈین، بنگالی، ایک فیملی کی طرح جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی چارپائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے کھا لیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پردیس۔ ابھی پہنچے غزہ پارکنگ کے اندر، اور یہاں پہ اب بہت کم آئسبان دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ حرم روڈ کی طرف سے باہر نکلتے ہیں۔ سامنے یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حرم روڈ کے اوپر ہے، اور اسی طرف مسجد جین ہے، کہاں سے آئسبان باہر نکل رہے ہیں، یعنی حرم شریف سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ مکہ کے اندر کہیں بھی جانا ہے یا آپ نے جدہ جانا ہے، جدہ کے لیے تقریباً 20% یہاں سے ٹیکسیاں ملتی ہیں، 80% مکہ کے اندر۔ اور یہ پیچھے جو ان کو بکس نظر آ رہے ہیں موبائلی STC، یہاں سے سمیں ملتی ہیں جو کہ حاجیوں کو یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہاں سے کافی سستی مل جاتی ہیں۔ یہ راستہ جو غزہ پارکنگ کی طرف سے انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب، یعنی کہ یہ راستہ جو مسجد عبداللہ کی طرف جا رہا ہے، اور اوپر یہ پل بنا دی گئی ہے، یہ راستہ اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں اور جو حرم کے بالکل قریب سے گزرتی ہیں۔ اور سامنے کچھ اس طرح کا ویو ہے، ماشاءاللہ کلاک ٹاور ہے سامنے، اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صفا مرو، اور لیفٹ سائڈ پہ اس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور یہ جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے، کچھ جو رات والے رات کو ڈیوٹی کی ہے وہ باہر نکل رہے ہیں، اور کچھ ابھی انٹر ہو رہے ہیں۔ باہر نکلنے والے بہت کم ہیں اور انٹر ہونے والے زیادہ ہیں۔ ڈے میں یہاں پہ تقریباً 70% لوگ کام کرتے ہیں، اور نائٹ کو 30%۔ صرف سامنے ابو جل حمام ہے، یہ 2 دروازے، ایک پہ LCD لگی ہوئی ہے سکرین۔ مسجد عبداللہ سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، اور یہ سامنے جتنے حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈین ہیں۔ یہاں پہ اس دفعہ انڈین بہت نظر آئے ہیں، اور یہاں پہ یہ نماز ایریا ہے کہ بالکل حج کے قریب یہاں سے راستہ کھول دیا جائے گا خانہ کعبہ شریف کی طرف، فی الحال ابھی یہاں سے بند ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے کافی بڑی سہولت ہے، یہ جو الیکٹرکسٹی چلا دی گئی ہیں، یعنی کہ جو بزرگ حاجی صاحبان ہوتے ہیں نیچے جگہ نہیں ملتی، رش کافی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی 8-10-15 دن کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ رش ہو جائے گا، اور پھر ہر فلور پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہوں گے، یعنی سیکنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور روف تک بہت زیادہ حاجی صاحبان موجود ہوں گے۔ اور جتنے بزرگ حاجی ہوتے ہیں پھر ان کو اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو یہاں پہ سیمنٹ کی سیڑھیاں ہیں، تو اسی لیے یہ جو ہے حاجیوں کے لیے، حاجیوں کی سہولت کے لیے کہ حاجی صاحبان جو بزرگ ہے وہ اس کی مدد سے اوپر جا سکے۔ ہر حاجی صاحبان یہاں سے جا سکتا ہے، لیکن خاص کر جو حاجی صاحبان بزرگ ہے ان کے لیے کافی یہ ہیلپ فل ہے۔ اور بہت سارے حاجی صاحبان میں نے یہاں پہ دیکھے کہ جو ڈرتے ہیں اس پہ چڑھنے کے لیے۔ اور یہ دیکھتے ہیں زمزم آن ہے یا آف ہے مسجد عبداللہ کے اندر، زمزم آن ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے حاجی صاحبان
مغرب ٹائم عشاء ٹائم آ رہے ہیں نماز مغرب اور عشاء کے لیے. اور اس طرف سامنے یہ سائڈ اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اور اس طرف شامیہ 2 ہے اور یہ سینٹر ہے. ماشاءاللہ دیکھیں اندر سے کتنی خوبصورت بنا دی ہے اور ابھی اس کا کام باقی ہے جو کہ جاری ہے. اور یہاں جہاں کے سامنے آپ کو نظر آ رہے بلو پیپر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ قرآن شریف ہے. اس طرف سے دیکھیں 1-2 دن پہلے بالکل ایسے خالی تھے یعنی کہ یہاں پہ بلو پیپر ہٹائے ہوئے تھے لیکن اب لگا دیے گئے. اور یہاں سے نیچے دیکھتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ کتنا رش ہے. یہ گراؤنڈ فلور ہے اور بہت کم حائصبان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. نماز فجر کے بعد فوراً حائصبان واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ وہی لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے طواف کر رہا ہے یعنی کہ جو نماز فجر کے بعد یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ گرمی جو ہے نا وہ عروج پر ہے. یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں دار التوحید والی سائڈ. ماشاءاللہ ابھی اس طرف کافی زیادہ رش ہے. یہ 6 نمبر حمام والی سائڈ ہے. کلین بھی لگے ہوئے ہیں اور نماز فجر کے بعد حائصبان تقریباً 70% واپس چلے جاتے ہیں. اب وہی حائصبان یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے. ابھی صحیح ہے کہ اندر کافی سایہ یعنی کہ ابھی جو سورج ہے وہ اتنا اوپر نہیں آیا. 8 ساڑھے 8 9 بجے جو سورج ہے وہ کہتا میں ہی ہوں بس. نمازی حضرات جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب 114 نمبر گیٹ سے جو نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. بہت کم حائصبان نظر آ رہے ہیں. اچھا خاصا یہاں پہ اب رش ہے لیکن حرم شریف دیکھیں خالی وہ چند حائصبان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. جبل کعبہ والی سائڈ رش بہت ہی کم ہے. اس طرف رش نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حائصبان آ رہے ہیں. رش قریب ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ اور نمازی حضرات ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے کافی تعداد میں آ رہے ہیں. باقی دونوں سائڈ جو ہیں یعنی کہ یہ جبل عمر والی سائڈ اس طرف بھی چند حائصبان نظر آ رہے ہیں اور جبل کعبہ کی طرف سے چند حائصبان نظر آ رہے ہیں. یہ حکمت عملی بہت زبردست ہے. یہ جو حاجی صاحبان چھتریاں لے کے آتے ہیں حرم شریف کی جانب یعنی کہ جہاں جہاں سایہ نہیں ہے وہاں چھتری بہت ضروری ہے. اور یہ رستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب. جتنے بھی حائصبان یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جو حائصبان بھی یہاں حرم شریف کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے سر کے اوپر چھتری ہے. اور یہاں پہ سایہ جو ہے حاجیوں کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ آپ کے پاس سایہ ہونا ضروری ہے یعنی کہ چھتری ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں سامنے پنکھے چلا دیے گئے اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی ہو. جتنے ایریا تک وہ ہوا جا رہی ہے پانی جا رہا ہے وہ ایریا بالکل ٹھنڈا ہے. اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف نماز ظہر کے لیے. یہ سامنے 79 نمبر گیٹ ہے. اور یہاں سے حائصبان جا رہے ہیں نمازی حضرات جنہوں نے نماز ظہر پڑھنی ہے یہ مسجد کے اندر. اور یہ سامنے 74 نمبر گیٹ ہے اور یہاں سے حائصبان انٹر ہوں گے. جیسے ہی 74 نمبر گیٹ سے گزریں گے تو رائٹ سائڈ سے الیکٹرک سیڑھی چل رہی ہے وہ جا رہی ہے 2nd فلور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے یعنی کہ آج کا جو یہاں کا ٹمپریچر ہے وہ 43 ہو گیا یعنی کہ بہت زیادہ گرمی ہے. اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں اور میری دعا میں شامل ہو. میری کوشش ہوتی ہے میں جتنی دیر بھی یہاں خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا رہوں یہاں پہ میں آپ سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتا رہوں اور اللہ پاک وہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو فیملی کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک
دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل میں یا اللہ پاک ان سب پہ اپنا کرم فرما، ان سب پہ اپنی خیر فرما، ان سب کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے، بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جان کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، یا اللہ پاک ہماری مانگی کی دعائیں قبول فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مانگی کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب پہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو میں دعائیں مانگ چکا ہوں وہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو میں نہیں مانگ سکا، یا اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر ہے ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یا اللہ پاک وہ بھی ہمیں عطا کر۔ یا اللہ پاک تو بڑا ہی کریم ہے، یا اللہ پاک تو سننے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، یا اللہ پاک تو اپنی رحمت کا رحم فرما۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، ایسا کہ جیسے آپ بھی یہاں خانہ کعبہ شریف میں کھڑے پیارے محبوب پہ درود شریف پڑھیں، پیارے محبوب پہ درود شریف بھیجیں اور پھر دعا مانگیں، اور میری دعاؤں میں آمین بولیں اور آمین لکھیں۔ اللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کی چھت کے ہیں، اور اس طرف پیچھے یہ جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب الفتح گیٹ ہے 45 نمبر، اور یہ جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب العمرہ گیٹ ہے 62 نمبر، اور اس طرف یہ جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ کنگ فہد گیٹ ہے، اور اس طرف یہ جو آپ کو ایک گنبد نظر آ رہا ہے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں چھت سے۔ ماشاءاللہ یہ ہیں خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے ہیں۔ رش دیکھیں ماشاءاللہ، جتنا سین سائے میں ہے ٹوٹل وہ فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے۔ حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان یہاں پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرف طواف کرنے کے بعد نوافل پڑھنے چاہیے۔ اور یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، لیکن یہ جو رستہ ہے یہ بالکل گرین لائٹ کے ساتھ ہے، یہ جائے گا سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور رش دیکھیں، اور اب آہستہ آہستہ رش بڑھے گا۔ اور اس طرف یہ سامنے چھت ہے مسجد حرم کی، اور یہاں پہ بھی کلین لگا دیے گئے۔ فرسٹ فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے، لیکن فرسٹ فلور کے اوپر اتنا زیادہ رش نہیں ہے، گرمی آج کافی زیادہ ہے۔ اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں فرسٹ فلور سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں، اور ہر حاجی صاحبان نے چھتری لی ہوئی ہے کیونکہ گرمی جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی کہ جتنی گرمی اس کے حساب سے تو کافی رش ہے، لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے، جبکہ نماز عصر کے بعد یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے آپ کو فل نظر آئے گا۔ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور۔ نماز مغرب ٹائم جو چھت ہے وہ بھی تقریباً حاجیوں سے فل ہو جاتی ہے۔ اب کافی تعداد میں حاجی صاحبان جو اپنے ملکوں سے سیدھے یہاں پہ آئے حج کے لیے وہ مدینہ گئے، مدینہ سے اب واپس آ رہے ہیں گاڑیوں کی مدد سے مکہ کی جانب۔ اور چھتریاں دیکھیں حاجیوں نے تقریباً 80% لی ہوئی، یہیں سے حساب لگائیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ گرمی ہوگی۔ اور جو اس ٹائم کا ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 35 ہے، یعنی کہ 32 پلس ہو گیا ہے، اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے کافی جسم کو جلن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو گرمی ہے نا وہ گرم ہوا پڑتی ہے تو کافی جسم جلتا ہے۔ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے ڈیلی آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں یاد کرتا ہوں۔ جب تک یہاں ہوں انشاءاللہ آپ کو پیارے گھر میں دعاؤں میں یاد کرتا رہوں گا، آپ کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا رہوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میری فیملی کے لیے دعا کریں، اور اس مقدس جگہ کو، اس پیارے گھر کو ایسے کہ جیسے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، اپنی دعا کریں اپنی فیملی کے لیے، آل مسلم کے لیے، کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ اور میں دعا کو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو جلد اس مقدس جگہ کی اسی سال اپنی فیملی کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے۔
کہ آپ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئیں اس پیارے گھر میں، اس پیارے گھر کا دیدار کریں، بیت اللہ شریف کا اور پیارے محبوب کا روزہ رسول کا دیدار کریں۔ ماشاءاللہ یہاں بہت سکون ہے، جتنا سکون میں نے یہاں پایا نا مدینہ اور مکہ میں، اور واللہ باخدا جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے، اور الحمدللہ خوش قسمتی ہے ہماری، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہاں پہ رزق کے بہانے آئے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم یہاں پہ ڈیلی اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی زیارت کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ڈیلی یہ زیارت کرواتا ہوں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو یہاں پہ گنے چنے دن میں آتے ہیں، یعنی کہ 35 دن، 40 دن، 28 دن، 21 دن اسی کے لیے، لیکن ان کو جانا ہوتا ہے بس انہی دنوں کے اندر۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم یہاں پہ ہیں، ڈیلی دیدار خانہ کعبہ شریف کرتے ہیں، ڈیلی آپ سب کو یہاں پہ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ ویڈیو لازم شیئر کیا کریں، ویڈیو اور پورا بھی دیکھا کریں، شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی جتنے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی بھی ایپ پہ، تو وہ بھی دیدار خانہ کعبہ شریف ڈیلی کریں اور ڈیلی حرم شریف کی زیارت کر سکیں، ڈیلی حرم شریف کی اپڈیٹ لے سکیں۔ تو میرا خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ اسی چیز پہ فوکس ہوتا ہے کہ میں آپ سب کے لیے دعائیں کروں، کیونکہ اس پیارے گھر میں، اس مقدس جگہ میں جتنی دعائیں مانگی جائیں اتنی کم ہیں، قبول کرنے والی یہ ذات ہے، اور انشاءاللہ ہماری جو دعائیں اللہ پاک قبول کرے گا، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے۔ اس طرف ایک گروپ آیا ہے، یہ سامنے کھڑا ہے باب الفتح گیٹ کے بالکل سامنے، اب گروپوں کی شکل میں آئسبان آ رہے ہیں، اور ابھی چلتے ہیں باہر۔ جیسے باب العمرہ گیٹ سے باہر نکلیں تو اس طرح کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سامنے جا نماز شکل کی بلڈنگ ہے، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اس طرف یہ جبل عمر، یہ 66 نمبر گیٹ ہے، 65-66 نمبر گیٹ، جہاں سے حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں۔ کلاک ٹاور کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے 2 راستے انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ کلاک ٹاور کے لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پہ ہے۔ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف طرف انٹر ہو رہے ہیں تو سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور 6 نمبر حمام کے سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ۔ اور اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جو کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پہ ہے، تو سامنے جو آپ کو 2 گنبد نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ 3 نمبر حمام کے جیسے آپ آگے آئیں گے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا دیکھیں گے 2 گنبد ہیں، اور وہ 2 گنبد کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے 1 نمبر۔ اور اگر آپ حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں جس طرف غزہ پارکنگ ہے، تو جیسے آپ حرم شریف انٹر ہوں گے، جیسے ہی کبری انٹر کریں گے تو سامنے آپ کو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ نظر آئے گی، اور ساتھ ہی آپ کو ابو جہل حمام 9 نمبر حمام نظر آئیں گے، اور لیفٹ سائڈ پہ سامنے جہاں پہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے وہ گھر مبارک ہے۔ اور اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جیسے آپ حرم شریف طرف انٹر ہوں گے، آپ کو لیفٹ سائڈ پہ حرم کی حدود سے تھوڑا سا باہر جانما شکل کی بلڈنگ نظر آئے گی، اور حرم شریف کے بالکل ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ جیسے آپ انٹر ہوں گے تو رائٹ سائڈ پہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ چاروں سائڈ ہیں، اور حرم شریف کی طرف جبل کعبہ کی جانب سے انٹر ہو رہے ہیں، سامنے آپ کو جو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں وہ باب العمرہ گیٹ ہے، اور وہ بالکل انتہائی قریب ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ آپ جیسے ہی باب العمرہ گیٹ کراس کریں گے تو 30 سیکنڈ میں آپ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ پہنچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ چاروں طرف سے نشاندہی ہیں، اور آپ کوئی بھی نشاندہی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ہر راستے سے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا حرم شریف طرف انٹر ہونا اور حرم شریف سے واپس باہر نکلنا۔ حاجیوں کی ہیلپ کے لیے، یعنی کہ ان کے اوپر ہر طرح کا یہاں پہ ہر طرح کی معلومات ہے، رستوں کے بارے میں ہے، واش روم کے بارے میں ہے، جو خانہ کعبہ شریف کی طرف دروازے جیسا کہ یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے باب العمرہ گیٹ، اس طرح تو گیٹوں کے بارے میں، جتنے چھوٹے گیٹ ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ بہت ساری معلومات ہے، تو آپ وہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد LCDیاں بھی لگی ہوئی ہیں حرم شریف کی جگہ جگہ پر، جو جتنے بھی حمام ہیں، جیسا کہ 8 نمبر واش روم ہے، 9 نمبر حمام ہے ابو جہل حمام، اور 6 نمبر حمام ہے، اس کے پیچھے 10 نمبر حمام ہے، یعنی کہ تقریباً 4-5 واش روم ایسے جن کی دونوں طرف بڑی بڑی LCDیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو حاجیوں کے لیے ماشاءاللہ یہاں پہ کافی وسائل بھی ہیں اور کافی مسائل بھی ہیں۔ جو مسائل ہیں ان کا حل حاجیوں کے پاس خود ہے، بس تھوڑا سمجھ رکھنا ہوگا، اور اگر ویڈیو آپ پوری دیکھتے ہو میری
میری ویڈیو کو ٹوٹل دیکھتے ہو تو پھر آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی اس کے اندر. مسجد عبداللہ کے بالکل سینٹر ہے، یعنی کہ سینٹر کے اوپر یہ گنبد ہے اور یہ الیکٹرک ہے. اب اس طرف سے ہٹا دیا گیا ہے. اب جب اس طرف سایہ چاہیے تو یہ موو ہو کر اس جانب آ جائے گا. اور یہ جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں، ایک کنگ عبداللہ ساؤتھ گیٹ ہے، یعنی کہ 100 نمبر گیٹ اس کے اوپر ہے. گرمی اتنی زیادہ ہے یہاں پہ، جسم کو جلا رہی ہے. یعنی کہ تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے، اور جو ہوا ہے نا وہ جسم کو نا جلا رہی ہے. جہاں جہاں دھوپ پڑ رہی ہے وہ شیشے کی طرح چمک رہا ہے. کے اوپر یہ اس طرح کے ماشاءاللہ تقریباً 10 سے 12 سایہ دار براندے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی الیکٹرک ہیں. یعنی کہ یہ جگہ جو ہے یہ پوری گراؤنڈ فلور تک اوپن ہے، اور یہ یعنی کہ یہاں پہ چھت ہے اس کے اوپر. یہاں پہ ایسبان بیٹھیں گے، یہاں پہ آرام کریں گے، نماز پڑھیں گے. لیکن جب یہ اوپن کرنا ہے تو یہ جو چیزیں وہ اس طرف چلی جائے گی. یہ جو آپ کو بلیک بلیک دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ 2022 اور 2023 میں خانہ کعبہ شریف کا جو غلاف مبارک ہے اس کا کچھ حصہ سلائی ہوا تھا. اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم نے بھی یہاں پہ جا کر اس پیارے اس مقدس غلاف خانہ کعبہ شریف کو سلائی کیا. یہ ایک خواہش ہوتی ہے اور بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے. یعنی کہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ تو ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم جیسے خادمین ہیں یہاں پہ نوکری کرنے والے ہیں ان کو بہت کم موقع ملتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں سے میں بھی ہوں کہ مجھے بھی الحمدللہ اللہ پاک نے وہ موقع دیا. میں بھی اس پیارے اس مقدس گھر کا کچھ حصہ سلائی کیا. سے دیکھیں یہ خوبصورت مناظر، سامنے باب الفتح گیٹ 45 نمبر، اور یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے. اور یہاں سے آپ کو پیارے گھر کی، مقدس گھر کی، بیت اللہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں چھت کے اوپر سے. یہ سامنے جو راؤنڈ ہے، اس راؤنڈ کے اندر خانہ کعبہ شریف ہے. یہاں سے خانہ کعبہ شریف کا جو کونا مبارک وہ نظر آ رہا ہے. یہ سامنے گرمی بہت زیادہ ہے، اور اوپر دیکھیں کہیں بھی آپ کو کوئی حاجی سبان اور کوئی لیبر کا بندہ نظر نہیں آ رہا جو یہاں پہ کام کر رہا ہے. گرمی عروج کی طرف جا رہی ہے. اور ٹائم دیکھیں 2:20 ہو رہے ہیں، 19 منٹ. اور جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے دیکھیں بلڈنگیں چمک رہی ہیں. یعنی اس طرف زیادہ یعنی کہ سیدھا سورج لگ رہا ہے. یہ جو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے وہ پیچھے پہاڑ، ان پہاڑوں کے اوپر کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا. اب بھی یعنی اس کے اوپر جائے نا کچھ ایسی چیزیں اوپر سے آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں طویل عرصہ پہلے اب سے یہاں پہ کوئی رہتا تھا. اور حرم شریف کے قریب قریب یہی پہاڑ اس طرف ہیں، یعنی کچھ اس طرف کھڑے جس طرف ابو جہل حمام ہے، اور کچھ اس طرف کھڑے جس طرف آزاد روڈ ہے. یہ حاجیوں کے لیے نا چیلنج ہو گیا ہے. تقریباً 100 میں سے 20% سے وہ حاجی صاحبان ہوں گے جو یہاں پہ تقریباً 40 سال سے کم ہو گئے. 80% جو آئسمان ہوتے ہیں نا وہ 40 سال سے زیادہ ہی ان کی عمر ہوتی ہے. اور جتنی یہاں پہ اس ٹائم گرمی ہے، جتنی یہاں پہ آگ برس رہی ہے، یعنی کہ آج تو پچھلے ہفتے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈبل گرمی ہو گئی ہے. تو جو آئسمان 40+ سے ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے اس حد میں کہ وہ ان کے لیے کافی بڑا یہ نا چیلنج ہے، کافی بڑا امتحان ہے کہ وہ جو یہاں پہ حج کے لیے آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، وہ حج کمپلیٹ کر لیں. اللہ کرے، اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ بہت بڑی ہے، جو وہ کرتی ہے وہ بہتر کرتی ہے. لیکن واللہ اتنی زیادہ گرمی آج یہاں پہ، یقین کرو ایسا ہی ہے جیسے کہ کہیں قریب بہت ساری نا آگ جل رہی ہو اور وہاں سے ہوا گزر کر آ رہی ہے. اتنی یہاں گرمی ہے. اور 42+ یہاں کا جو ٹمپریچر ہے، اور تقریباً 5 بجے تک 40+ رہے گا. یعنی کہ ہاں جی یہاں پہ آ رہا. اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک کرم کرے. اللہ پاک کے گھر میں آئے ہوئے اللہ پاک کے مہمان ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے. اور پیارے محبوب کا صدقہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، یہاں پہ حرم شریف کی خدمت کرتے ہیں، حرم شریف میں ملازمت کرتے ہیں، حرم شریف کی یہاں پہ جو صفائی ہے جتنا بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ملازم ہیں تو اوپن ایریا میں بھی کام کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں، سڑکوں پہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم پہ کرم کرے. اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ
بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو یہ جو پیچھے 20 دن باقی ہیں اس میں پنجابی میں کہتے ہیں لمب نکل جائے گی، لمب تے حالات جڑے نا وہ بڑے گرمی لو خراب ہونے نظر آ رہے ہیں۔ باقی اللہ خیر کرے۔ ٹائم 2:45 ہو گئے نے، یعنی کہ 2:45 ہو گئے نے، تے گرمی جڑی ہے وہ ایدا ہی ہے جداں کہ اجے 12 بجے دا ٹائم ہے، یعنی کہ جویں سورج سر دے اوتے کھڑا ہے اس حساب ہے۔ تے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔